بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کو ادویات کے جذب ہونے پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس سے آگے بھی تو گزارش آپ سے پھر وہی ہے کہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہے، اور آپ کو فائدے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی فائدہ جن کو ابھی تک میرے چینل کے بارے میں نہیں پتہ، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے تعلق سے دوسرے لوگوں تک اس کا امپریشن جائے گا، اور وہ بھی جوائن کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تیاری کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوا داخل کرنے کا طریقہ۔ کسی بھی دوا کو جسم میں داخل کرنے کے لیے مختلف روٹ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا آئی وی انجیکشن کے ذریعے دوا کا انجذاب فوری ہوتا ہے بمقابلہ آئی ایم انجیکشن کی۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ آئی وی انجیکشن سب سے جلدی اور پہلے یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد انہیلیشن، انہیلر کا طریقہ جو سانس کے ذریعے دوا اندر لے جائی جاتی ہے، وہ طریقہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آئی ایم انجیکشن جو ہے اس کے بعد اس کی باری آتی ہے۔ پھر پیٹ کی جھلی میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کے بعد یعنی دورانیہ ہے۔ پھر زبان کے نیچے جو دوا رکھی جاتی ہے وہ بھی اسی ترتیب سے جذب ہوتی ہے۔ تو آخر میں منہ کے ذریعے مثلا گولیاں، شربت، کیپسول وغیرہ یہ دیے جاتے ہیں، یہ دیر سے جسم میں جذب ہوتے ہیں۔ یہ ان کے جذب ہونے کے طریقہ کار ہیں۔ طبعی حالت، فزیکل سٹیٹ۔ ادویات مختلف طبعی حالتوں میں ہو سکتی ہے، مثلا ٹھوس، مائع اور گیس۔ مائع کے مقابلے میں تیزی سے جذب ہوتی ہے، اور مائع ٹھوس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے جذب ہوتی ہے۔ حل پذیری، سولوبلٹی۔ منہ کے ذریعے دی جانے والی ادویات عام طور پر غشا، ممبرین اور معدہ سے جذب ہوتی ہیں۔ اگر یہ ادویات پانی میں حل پذیر ہیں تو ان مقامات سے مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہیں۔ محلول کی شکل میں دی جانے والی ادویات مثلا شربت، ٹھوس یعنی گولی کے مقابلے میں تیزی سے جذب ہوتی ہیں۔ ادویات جن مقامات سے داخل کی جاتی ہیں وہاں کی مقامی کیفیت پر حل پذیری پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے جذب ہونے کی شرح متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح دوا جذب ہونے کی سطح کے بارے میں پوچھا گیا ہے، دوا کا ارتکاز پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح جسم کی ضرورت، یعنی فرض کر لو جسم میں فولاد کی کمی ہے، تو اس حالت میں اگر فولاد کی دوا دی جائے تو یہ دوسری دوائیوں کے نسبت تیزی سے جذب ہوتی ہے۔ آئن کی کیفیت، نیچر آف آئن، سریشی اثر، انفعال گزر۔ اسی طریقے سے وہ کون سے عوامل ہیں جو ادویات کی مقداری خوراک یا دوا کو متاثر کر سکتے ہیں، یعنی داخلے کا ذریعہ، جس طریقے سے دوا داخل کی جائے گی۔ فرض کر لو آئی وی آپ انجیکشن دیتے ہیں تو یہ جلدی جذب ہوتا ہے آئی ایم کے مقابلے میں، اور آئی ایم کے مقابلے میں یہ پیٹ کی جھلی والا دیر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اورل روٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیر کرتا ہے دوا کے جذب ہونے میں، اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ مقداری خوراک، یہ دوا کی مقداری خوراک مریض کی عمر، کنڈیشن اور اس کے وزن کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس کو اسی لحاظ سے کریں۔ عمر کے حساب سے ڈوز کا تعین کرنا، یعنی بچے کے لیے 3 فارمولے دیے گئے ہیں۔ مختلف سائنسدانوں نے اپنے تجربات کی نظر میں یہ تجربے کیے ہیں۔ ینگ کا فارمولہ ہے بچوں کے لیے، کلارک کا فارمولہ ہے، ڈیلنگ کا فارمولہ ہے۔ اس کو آپ اس کے فارمولے یاد کر لینا تو انشاءاللہ آپ کے سوال درست ہو جائیں گے۔ یعنی سوال آپ کا صرف آئے گا کہ ینگ کا فارمولہ لکھیں، تو آپ اس کا فارمولہ لکھیں گے، ایک لائن میں آ جائے گا، آپ کا سوال کلیئر ہو جائے گا۔ تو جنس یعنی سیکس کے حساب سے، یعنی کچھ ادویات عورتوں میں مختلف جگہ پہ اثر کرتی ہے اور مردوں میں وہ مختلف جگہوں پہ اثر کرتی ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ موسمی اثرات کے لحاظ سے بھی ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ سردیوں میں یعنی کوئی پیشاب آور دوا اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں پیشاب زیادہ آتا ہے تو وہ دوا زیادہ کام کرتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں پسینے وغیرہ کی وجہ سے بھی اور خشک ہونے کی وجہ سے بھی یہ ادویات اثر کم کرتی ہیں، اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ دوا نے کام کم کیا ہے۔ یہ سردیوں میں پیشاب آور ادویات زیادہ کام کرتی ہیں۔ اسی لیے معدہ میں اگر خوراک کی موجودگی ہے تو دوا کم جذب ہوگی، دیر سے جذب ہوگی۔ اضافی اثر لینے کے لیے دوا کے ساتھ کسی دوسری دوا کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو انفرادی اثر، مل عملی،
ادویات کی تاثیر کم ہونا، کچھ ادویات کے استعمال سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں اس کا حصہ بنتی ہے۔ دوا کا عادی ہونا، خگر ہونا، جسے کہتے ہیں ہیبیٹیشن، یا یہ کہہ لیں کہ ایڈکشن ہونا، ایڈکٹ ہونا کسی بھی چیز کا، یہ جیسے نشئی عادی ہو جاتے ہیں اس دوا کے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجموعی اثر کے لیے تاب آوری، حاصل کردہ تاب آوری، قدرتی تاب آوری، ان کو آپ کتاب سے اسی لحاظ سے یاد کر لینا۔ ٹیکیفائی لیکس، ڈرگ الرجی بھی ہوتی ہے، دوا کی مدت اثر پذیری۔ تو یہ ہیں طریقے دوا کے جذب ہونے پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے، اور اس کو سوال کے جو باب ہے نا، اس کو ضرور مد نظر رکھیں۔ سوال ملتے جلتے آ جاتے ہیں، کسی دوسرے پیپر میں وہی سوال آ جاتا ہے، دوسرے پیپر میں وہی سوال آتا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ پہلے پیپر میں یہ سوال کہاں تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، اور اس میں یہ سوال کہاں ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس کو ضرور مد نظر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے پیپر والا سوال آپ دوسرے پیپر میں کر دیں اور دوسرے پیپر والا سوال آپ پہلے پیپر میں کر دیں، کیونکہ سوال ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن جواب مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا۔ والسلام۔